حملوں اور قتل کی دھمکی دینے والے ٹرمپ کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ تہران سے مذاکرات کے لیے پر امید۔ امریکی صدر نے ایران سے متعلق فیصلہ 2 ہفتوں کے لیے مؤخر کر دیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے کہا ہے کہ ٹرمپ آئندہ 2 ہفتوں میں ایران سے متعلق اہم فیصلہ کریں گے۔ صدر ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں ایران سے مذاکرات کا موقع نکل بھی سکتا ہے، نہیں بھی نکل سکتا۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے سب کچھ موجود ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وال سٹریٹ جرنل کی رپورٹ مسترد کر دی۔ ایکس پر پیغام میں لکھا، وال سٹریٹ جرنل کو بالکل اندازہ نہیں کہ ایران سے متعلق میرے کیا خیالات ہیں۔ ایران کے وعدہ صادق سوم آپریشن کی 14ویں لہر۔ اسرائیل پر بڑے پیمانے پر بھاری بھرکم میزائلوں کی بارش، 15 میزائل داغ دیے، ڈرون سے بھی حملے کیے گئے۔ شمالی مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں تبریہ سے حیفا تک سائرن بجنے لگے۔ اسرائیلی شہر پر خوف طاری، تازہ کارروائیوں میں اسرائیل کے اہم عسکری اور انٹیلیجنس اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ تل ابیب میں اسرائیلی اسٹاک ایکسچینج کی عمارت ملیہ میٹ، 137 افراد زخمی۔ اسرائیل کے سابق وزیر کے گھر پر بھی بمباری۔ اسرائیلی میڈیا حملوں کو چھپانے لگا۔ پولیس نے الجزیرہ کے کیمرامین کو بھی گرفتار کر لیا۔ اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ میں دفاعی صلاحیتیں کمزور پڑنے لگیں۔ صہیونی حکومت دعووں کے برعکس ایران حملے روکنے میں ناکام۔ ایرانی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ ایران کی کارروائیاں اسرائیل کو منہ توڑ جواب ہیں۔ اسرائیل کا امریکہ کو مدد کے لیے پکارنا کمزوری کی علامت ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا ایکس پر پیغام، لکھا، اسرائیل کو بھرپور طاقت کے ساتھ جواب دیتے رہیں گے۔ اگر دشمن کو یہ احساس ہو آپ ان سے ڈرتے ہیں تو وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ دشمن سے وہی سلوک جاری رکھیں جو آج تک کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے مکروہ عزائم پھر سامنے آ گئے۔ کہا، دنیا کا نقشہ بدل دوں گا۔ بن گورین نے اسرائیلی ریاست قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا، میں نے اسرائیل کے وجود کو یقینی بنایا۔ ٹرمپ کو سب معلوم ہے، ان کے فیصلے کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ امریکی دفاعی نظام ہمارے لیے کام کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی تل ابیب میں دھماکوں کی جگہ کا دورہ۔ اسی دوران ایران کے میزائل حملے سے تباہ ہونے والی عمارت نیتن یاہو کے سامنے ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ ایران نے شہریوں کو دمونا سے انخلاء کی وارننگ دے دی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدام ممکنہ جوابی کارروائی کے پیش نظر اٹھایا گیا۔ اگر اسرائیلی جارحیت جاری رہی تو بھرپور رد عمل دیا جائے گا۔ دمونا وہ مقام ہے جہاں اسرائیل کی حساس جوہری تنصیبات واقع ہیں۔ اسرائیل کے ایران پر وحشیانہ حملے، ایران کے راک ہیوی واٹر نیوکلیئر ری ایکٹر کو نشانہ بنایا۔ تہران میں ریڈ کریسنٹ کے مرکز کے قریبی فضائی حملہ، شدید دھماکے کی آوازیں، حملوں میں شہادتیں 272 تک جا پہنچیں۔ ایران کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا گیا تو ایران اسرائیل جنگ تمام مشرق وسطیٰ میں پھیل جائے گی۔ عراق کے اہم مذہبی رہنما آیت اللہ سید علی خامنائی سیستانی نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ کہا، ایران کی اعلیٰ قیادت کے خلاف اس طرح کا کوئی بھی اقدام جنگ میں مزید شدت لے آئے گا۔ امریکہ ایران اور اسرائیل کے درمیان فوجی مداخلت سے باز رہے۔ روس نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے امریکہ کو سخت انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل ایران کے شہر بوشہر میں واقع نیوکلیئر تنصیبات پر فضائی حملے فوری طور پر بند کرے۔ نیوکلیئر تنصیبات پر روسی ماہرین ایران کے ایٹمی توانائی کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ روس اور چینی صدور کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ، ایران پر اسرائیل کے حملوں کی مذمت، خطے کی کشیدہ صورتحال میں کمی پر اتفاق۔ کہا، اسرائیلی اقدامات اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق مسائل کا فوجی حل نہیں۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کا امیر قطر تمیم بن حمد الثانی سے ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور۔ برطانوی وزیر اعظم کی امریکی صدر سے دماغ ٹھنڈا رکھنے کی اپیل، ٹرمپ سے ایران پر حملہ نہ کرنے کا بھی مطالبہ، جوہری تنصیبات کو نشانہ نہ بنانے پر بھی زور۔ کیئر سٹارمر نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر ایسا کیا گیا تو اسرائیل کے ساتھ جنگ مشرق وسطیٰ سے آگے بڑھ سکتی ہے۔
ایران اسرائیل کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں، یورپی وزرائے خارجہ ایران سے آج جوہری مذاکرات کریں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے وزراء خارجہ ایرانی ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ مذاکرات جنیوا میں جرمن قونصل خانے میں ہوں گے۔ یورپی یونین کے اعلیٰ سفارتکار بھی مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ اسرائیل ایران جنگ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی آج ہوگا۔ پاکستان کی ایران پر بلا جواز اسرائیلی اور غیر قانونی حملوں کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی جارحیت اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کو اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ عالمی برادری کو اسرائیل کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ ایران پر حملے کی باتیں اور بڑکے مارنے والے ایرانی میزائل کی آواز سنتے ہی دوڑنے لگے۔ سائرن کی آواز گونجنے پر اسرائیلی صحافی موت کے خوف سے صہیونی چینل کا پروگرام چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اسرائیل کے شہری اپنی ہی فوج کے خلاف چڑھ دوڑے۔ تل ابیب میں اسرائیلی آباد کار اسرائیلی ڈیفنس فورس پر چیختے رہے۔ اسرائیلی شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ کس نے آپ کو ایران پر حملہ کرنے کا کہا تھا؟ ایران میں اسرائیل پر جوابی حملوں کی حمایت میں ریلی۔ تہران میں ایرانی افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر آ گئی۔ گاڑیوں میں سوار مرد و خواتین نے ایرانی پرچم لہرا کر فلک شگاف نعرے لگائے۔ دشمن کے جارحانہ عزائم کے خلاف اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ریلی کے شرکاء کے تاثرات۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور امریکی صدر ٹرمپ کی 2 گھنٹے طویل نشست۔ کیبنٹ روم میں ظہرانے میں شرکت، پاک امریکہ تعلقات، انسداد دہشت گردی اور خطے میں امن کے قیام پر گفتگو۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے بھارت کے ساتھ جنگ بندی میں معاونت پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی صدر نے قیام امن اور دہشت گردی کے خلاف کوششوں پر خراج تحسین پیش کیا۔ ملاقات میں ایران اسرائیل تنازع، تجارتی تعاون، مصنوعی ذہانت، توانائی، کرپٹو کرنسی اور مائننگ سیکٹرز پر تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ صدر ٹرمپ کو پاکستان کے دورے کی باضابطہ دعوت بھی دی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ظہرانے کے بعد اوول آفس کا دورہ بھی کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مشن کی نمائندہ سائمہ سلیم کی ملاقات۔ قوت بصارت سے محروم سائمہ سلیم عالمی سفارتکاری میں نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سائمہ سلیم کی ذہانت، عزم اور کاوشوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ سائمہ سلیم قومی عزم اور حوصلے کی علامت ہیں۔ پاک فوج معذور افراد کو بااختیار بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ سفارتی سطح پر ذلت کے بعد بھارت کا جعلی خبروں کا پرانا ہتھ کنڈا۔ ذلت آمیز ناکامیوں کو چھپانے کے لیے جعلی خبروں کی فیکٹریاں سرگرم۔ پاک امریکہ تعلقات میں پچھلے 3 روز میں جو کامیابیاں حاصل ہوئیں، بھارت 3 دہائیوں میں وہ حاصل نہ کر سکا۔ پنیان المرسوس میں کامیابی امن کی جیت ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کو جنگ پر فوقیت دی ہے۔ پاکستان خطے میں نیٹ ریجنل سٹیبلائزر کا کردار ادا کرتا ہے۔ DG ISPR کی سیلانی IT پروگرام کراچی کے طلباء کے ساتھ خصوصی نشست۔ طلباء کی جانب سے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال سمیت مختلف موضوعات پر طلباء نے سوالات کیے۔ DG نے کہا پاکستان کی افواج منظم اور پیشہ ور افواج ہیں جو آئین کے تحت اور ریاستی احکامات کے مطابق اپنے فرائض بخوبی سر انجام دے رہی ہیں۔ طلباء کا کہنا تھا کہ پاک افواج ہماری پہچان ہے اور ہم عوام ہی ان کی اصل طاقت ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا نیول ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے صدر زرداری کا استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق صدر کو پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں اور معرکہ حق میں کامیابیوں پر تفصیلی بریفنگ دی۔ صدر نے معرکہ حق کے دوران پاک بحریہ کے رد عمل اور غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ ججز کا تبادلہ غیر آئینی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے ججز ٹرانسفر کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ فیصلہ 3-2 سے سنایا گیا۔
صدر مملکت کا اختیار باقاعدہ طریقہ کار کے تحت استعمال ہوتا ہے. ججز کے ٹرانسفر کے خلاف تمام درخواستیں نمٹا دی گئیں. جسٹس محمد علی مظہر نے فیصلہ پڑھ کر سنایا. جسٹس نعیم افغان اور جسٹس شکیل احمد نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا. کہا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے. ٹرانسفر کے معاملے پر صدر مملکت نے آئینی خلاف ورزی کی. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کامیاب سفارتی دورے کے بعد آج کراچی پہنچیں گے. پیپلز پارٹی کی جانب سے بلاول بھٹو کا بھرپور استقبال کرنے کا فیصلہ. کراچی اور حیدرآباد ڈویژن کو انتظامات کی ہدایت. پیپلز پارٹی کے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی اور سینیٹرز کو بھی استقبال میں شرکت کی ہدایت. بلاول بھٹو کل پریس کانفرنس بھی کریں گے. اسرائیلی فوج کی غزہ میں دہشت گردی نہ تھمی. مزید 81 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. 29 افراد کو امدادی مرکز پر نشانہ بنایا گیا. عالمی فوڈ پروگرام کے بیان کے مطابق غزہ میں امدادی کارروائیاں ہنگامی بنیادوں پر تیز کرنے کی ضرورت ہے. امداد کے مؤثر اور فوری فراہمی ہی غزہ میں لوگوں کی پریشانی میں کچھ کمی کر سکتی ہے. پاکستان باکسنگ فیڈریشن نے عالیہ سمرو کے ورلڈ ٹائٹل کو جعلی قرار دے دیا. عالیہ سمرو لیاری مقامی سطح پر ٹاپ 3 باکسرز میں بھی شامل نہیں. عالیہ سمرو نے 2 ماہ قبل تھائی لینڈ میں ورلڈ باکسنگ چیمپئن شپ جیتنے کا دعویٰ کیا تھا. پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے مطابق تھائی لینڈ میں جعلی باکسنگ میچ کا گھڑ ہے. FIH نیشنز کپ پاکستان کا آج سیمی فائنل میں فرانس سے مقابلہ ہوگا. فائنل میں رسائی مل گئی تو گرین شرٹس کو ورلڈ پرو لیگ کھیلنے کا پروانہ مل جائے گا. اور ان گنت خوبصورت اور دل کو چھو لینے والے نغمات کے خالق نغمہ نگار خواجہ پرویز کو ہم سے بچھڑے 14 برس بیت گئے. خواجہ پرویز نے 10,000 سے زائد فلمی نغمے تحریر کیے. ان کے نغموں کی گونج اور چاشنی آج بھی ان کی یادوں کو تر و تازہ رکھے ہوئے.